شاہ بابل جو صدیاں گزر جانے کے باوجود ایک پراسرار اہمیت کا مالک ہے۔ اس شہر کا تذکرہ توریت، انجیل اور قرآن پاک کے علاوہ دنیا کی کئی مذہبی کتابوں میں ملتا ہے۔ یہ میسوپوٹیمیا یعنی عراق کا قدیم ترین شہر بابل ہے، جسے یونانی بیبیلون کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بابل کا مطلب ہے دیوتا کا دروازہ۔ تورات کے مطابق جس جگہ بعد ازاں بابل شہر آباد ہوا، اسی جگہ پر حضرت آدم علیہ السلام بھی رہا کرتے تھے، اور اسی جگہ پر قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا تھا۔ اس شہر کی ابتدا کب ہوئی اور کس نے کی، اس حوالے سے مختلف روایات ملتی ہیں، لیکن اس شہر کا تذکرہ 4000 سال قبل مسیح کی تحریروں میں بھی ملتا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شہر اس وقت بھی موجود تھا۔ 2300 قبل مسیح میں اس شہر پر الامی خاندان کا قبضہ ہو گیا۔ وہ بادشاہ نمرود اسی خاندان کا حکمران تھا، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اور اسی نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں زندہ جلا دینے کا حکم دیا تھا۔ 18ویں صدی قبل مسیح کے دوران عراق کے مشہور بادشاہ حمورابی نے بابل کو اپنے دارالحکومت کا درجہ دیا اور اس میں بکثرت عمارتیں تعمیر کروائیں، نہر کھدوا کر آبپاشی کا نظام درست کیا۔ تبھی سے اس شہر نے ترقی کے منازل طے کرنا شروع کر دی۔ ایک قابل بادشاہ ہونے کے علاوہ حمورابی ایک زبردست ساحر اور ماہر طلسمات بھی تھا۔ طلسمات کے موضوع پر اس کی سب سے مشہور تصنیف مکاشفات حمورابی ہے، جو کہ شہر علم کے کھنڈرات کی کھدائی کے دوران دریافت ہوئی اور اب برٹش میوزیم میں موجود ہے۔ وقت گزرتا رہا اور بادشاہتیں تبدیل ہوتی رہی، یہاں تک کہ کلدانی حکمران نبوالنصر کا بیٹا بخت نصر بابل کے تخت پر براجمان ہوا۔ اس نے اپنے لڑکپن میں ہی مصر جیسی قوت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، اور اپنے آس پاس کی تمام قوتوں کو زیر کرنے کے بعد یہودیوں کے علاقے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ہزاروں یہودی قید کر کے بابل لے آیا، اور ان سے دن رات مشقت لی جانے لگی۔ ان لوگوں میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے۔ بخت نصر کے دور کو ہی بابل شہر کے عروج کا دور کہا جاتا ہے۔ اس نے سلطنت کو زیادہ تر دولت بابل کی تزئین و آرائش، اس کی فصیل بندیوں اور دفاع پر خرچ کی۔ بخت نصر کی تعمیرات میں سب سے اہم مقام بابل کے معلق باغات کو حاصل تھا، جو اپنے وقت کے عجائبات میں شمار کیے جاتے ہیں۔ یہ باغات اس نے اپنی حسین و جمیل ملکہ امیتس کا دل لبھانے کے لیے تعمیر کرائے تھے۔ یہ دنیا کا واحد عجوبہ ہے جس کا اصل مقام اب تک معلوم نہیں ہو سکا۔ اس کے دور میں بابل علم و ادب اور تہذیب و تمدن کا سب سے بڑا مرکز بن چکا تھا۔ یونانی مورخ ہیروڈوٹس کے مطابق اس دور میں بابل کی آبادی 60 لاکھ افراد سے تجاوز کر چکی تھی۔ بخت نصر سے پہلے یہ شہر دریائے فرات کے مشرقی حصے پر واقع تھا، لیکن بخت نصر نے دریائے فرات پر ایک شاندار پل تعمیر کر کے بابل شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ تہذیب و تمدن کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی برائی بھی اس شہر میں عام تھی۔ شہر کے مرکزی چوک میں قائم جادوگروں اور ماہر طلسمات کی سینکڑوں دکانیں یہاں کے عوام کے ضعیف الاعتقادی کا پتہ دیتی ہیں۔ شام ہوتے ہی اس شہر کے بازار حسن قندیلوں سے جگمگا اٹھتے، جن میں ہزاروں بازاری عورتیں
برہنہ حالت میں مسافروں اور راہگیروں کی دلگیری کا سامان کرتی۔ بابل کے لوگ بت پرست تھے۔ ان کا سب سے بڑا دیوتا بالمردوک کہلاتا۔ اوریانیت اور بے حیائی اتنی زیادہ عام تھی کہ دیوتا کے مندر دراصل فحاشی کے مراکز ہوا کرتے، جہاں کنواری لڑکیاں جا کر اپنی دوشیزگی کا عطیہ دیویوں کی نظر کر دیتی۔ بابل کا سب سے بڑا تہوار فیسٹ آف پیلس کہلاتا تھا۔ بابلیوں کے نزدیک دراصل مقدس بیل اور گائے کے ملاپ کا میلہ تھا، جو ہر سال دھوم دھام سے منایا جاتا۔ لاکھوں مرد و زن یہ شرمناک تماشا دیکھنے ایک میدان میں جمع ہوتے۔ اس میدان میں موجود کوئی بھی مرد کسی بھی عورت سے چاہے اس کا تعلق شاہی خاندان سے ہی کیوں نہ ہو، اپنی جنسی خواہشات پوری کرتا۔ امرا و شرفا اس تہوار کے شدید مخالف تھے، لیکن پجاریوں کے خوف سے کسی کو آواز اٹھانے کی ہمت نہ ہوتی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ خود بخت نصر کی پوتی کی آبرو ریزی اس تہوار کے موقع پر ہوئی، لیکن بادشاہ صرف تلملا کر رہ گیا۔ شہر بابل ایک پر اسرار کنویں کی نسبت سے بھی شہرت کا حامل ہے، جسے چاہے بابل کہا جاتا ہے۔ دراصل ایک زندان یعنی قید خانہ تھا، جس میں دوسرے شہروں پر حملہ کر کے وہاں سے لائے گئے دیوتاؤں کے بت قید کیے جاتے۔ اس لیے اسے ایک پر اسرار اور خوفناک مقام کی حیثیت حاصل تھی، اور یہی وہ کنواں ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں دو فرشتے ہاروت اور ماروت قید ہیں، کہ جو یہودی روایت کے مطابق بے دخت نامی ایک خوبصورت عورت کے ساتھ زنا، شراب نوشی اور پھر قتل جیسے گناہوں کے مرتکب ہوئے۔ بخت نصر کے مرنے کے بعد اس شہر پر ایران کے بادشاہ سائرس دی گریٹ کا قبضہ ہو گیا، اور یہ شہر ایرانی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ بعد ازاں اسے اسکندر اعظم نے ایرانیوں سے چھین لیا، اور پھر اسی شہر میں اسکندر اعظم کی موت واقع ہوئی۔ اسکندر اعظم کے بعد اس شہر کی حکومت زیادہ تر غیر ملکیوں کے ہاتھوں میں رہی، جنہوں نے اس شہر کی فلاح و بہبود پر کوئی توجہ نہ دی۔ آنے والے ادوار میں بابل کی جگہ اسکندریہ، ایتھنز اور قسطنطنیہ جیسے شہروں نے لے لی، جبکہ بابل آہستہ آہستہ گمنامی کے اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔ عباسی خلفاء کے دور حکومت تک بابل کی جگہ صرف ایک چھوٹا سا گاؤں موجود تھا، لیکن موجودہ دور میں بغداد سے صرف 65 کلومیٹر کے فاصلے پر بابل شہر کے صرف عظیم الشان کھنڈرات موجود ہیں۔ مسیحی روایات کے مطابق یہ شہر بابل قیامت سے قبل ایک مرتبہ پھر آباد ہوگا، اور یہیں خیر و شر کی بڑی بڑی جنگیں لڑی جائیں گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو دوستو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔